بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى۔ آج ہماری تفسیر ہے سورہ النجم آیت نمبر 26 سے، یعنی کہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آسمان میں جو فرشتے ہیں، یہ جو آسمان میں کئی فرشتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا سفارش نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے، یعنی کہ اللہ کے پرمیشن کے بغیر یہ آسمان کے فرشتے بھی جو ہے نا سفارش نہیں کریں گے۔ یعنی کیوں اللہ نے یہ آیت یہاں ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے 3 بت کا ذکر ہو چکا ہے، اس کا کافروں کا، لات، عزا، منات۔ کافر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بت جو ہے نا اللہ کے پاس سفارش کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ بت تو چھوڑیے، وہ جو مخلوق جو آسمان میں ہے، فرشتے، وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے سفارش نہیں کریں گے۔ تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ دیکھیے، واو کا مطلب اور، کم کتنے ہی، کتنا مطلب من ملک، ملک کا مطلب فرشتے، کتنے ہی فرشتے فی السماوات، آسمان میں، یعنی کہ بہت زیادہ فرشتے ہیں آسمان میں، وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں، مطلب اتنا جگہ بھی خالی نہیں ہے آسمان میں، وہاں فرشتے سجدہ میں گر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ کتنے ہی فرشتے آسمان میں ہیں، لا تغنی، کام نہیں آئے گا، لا کا مطلب نہیں، تغنی کام نہیں آئے گا، شفاعتہم، ان کی سفارش، شیئا کچھ بھی، یعنی کہ وہ جو مخلوق فرشتے ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں، ان کی سفارش بھی اللہ کے پاس کام نہیں آئے گی۔ جب وہ لوگ کافر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بت اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو فرشتے جو آسمان میں ہیں وہ بھی سفارش نہیں کریں گے۔ کب کریں گے؟ الا، مگر، من بعد اس کے کہ ان یأذن اللہ، یہ کہ اللہ ان کو اجازت دے، اللہ اجازت دے تب وہ فرشتے سفارش کریں گے۔ اللہ کن کو اجازت دے گا؟ لمن یشاء، لمن جس کو، یشاء جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے اللہ اجازت دے گا، ویرضی جسے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جسے اللہ تعالیٰ چاہے، جسے اللہ تعالیٰ راضی ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ سفارش کسے بولتے ہیں؟ ایسا کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی بڑا کمپنی میں ہوتا ہے، میں اس کمپنی میں جوائنٹ ہونا چاہتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میرے بھائی جو ہے نا اس کمپنی سے جو ہے نا اچھا لنک ہے، میں بولتا ہوں تھوڑا آپ سفارش کیجئے، بول لیجئے کہ جو ہے نا میرا بھائی آتا ہے تم اس کو لے لو۔ یہ سفارش ہوتا ہے دنیا میں، کوئی بڑا مقام جانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، بیچ میں کسی ایک کی مدد لے کر جو ہے نا وہاں جاتے ہیں۔ اس طرح سفارش یہاں جو مانی ہے، کل اللہ کے پاس سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو جنت میں داخلہ دے دے، اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو جو ہے نا جہنم سے بچا دے، جیسا کہ آپ سب سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ ہیں جن کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے تو ان کو جنت میں داخلہ دے دے۔ یعنی کہ سفارش کا مطلب جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دینا، یعنی کہ سفارش کا ایک اور جو معنی یہ ہے کہ بغیر جہنم کے ان کو جنت دے دینا، یعنی کہ آپ سب اللہ کے پاس سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میری امتیوں کو تو جنت میں داخلہ دے دے، یعنی کہ یہاں وہی سفارش مانا ہے۔ یعنی کہ سفارش کون کریں گے؟ اس کی 3 قسم ہے۔ سفارش کون کریں گے اس کی 3 قسم ہے، یاد رکھنے کے لیے آسان ہے۔ ایک مثال زید ہے، زید کب سفارش کرے گا؟ زید کب سفارش کرے گا؟ 3 چیزیں ہونی چاہیے زید کے پاس۔ سب سے پہلے زید کیا ہو؟ توحید پرست ہو، مشرک سفارش نہیں کر سکتا، مشرک سفارش نہیں کر سکتا، نہ ہی مشرک سفارش کرے گا، نہ ہی مشرک کے حق میں سفارش ہوگا، یعنی کہ مشرک سفارش نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے زید جو نا توحید پرست ہو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ زید سے راضی ہو، خوش ہو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ زید ایسا عمل کرتا تھا جس سے اللہ تعالیٰ اسے خوش ہو گیا، دوسری کنڈیشن۔ تیسرا، اللہ اجازت دے، اے زید تو سفارش کر، تب زید سفارش کرے گا، یعنی کہ 3 کنڈیشن ہے۔ ایک، زید توحید پرست ہو، دوسرا اللہ اس سے خوش ہو جائے، تیسرا اللہ اجازت دے، پرمیشن دے، اے زید تو سفارش کر، تب بندہ سفارش کرے گا۔
یہ مشرکین بولتے تھے کہ لات، عزا، منات، یہ غرانیق جو بت تھا، یہ سب ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس، جبکہ پورے بت ہیں. یہ اللہ نے یہی فرمایا کہ سفارش جو ہے نا اس کی 3 قسم ہے. ایک سب سے پہلے توحید پرست ہو جسے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تیسرا جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے. یہاں وہی اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 26 میں جو ہے فرشتے بھی جو ہے نا سفارش نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. سب سے پہلے فرشتے بھی سفارش کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے، اور اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے وہ بھی جو ہے نا سفارش کریں گے. پرمیشن اللہ تعالیٰ کس کو دیں گے؟ اس کی جس کے اندر 3 چیزیں پائے جاتا ہو. ایک ہے توحید پرست ہو، دوسرا اللہ اس سے خوش ہو جائے، یعنی کہ دنیا میں ایسا عمل کرتا تھا جس سے اللہ اس سے خوش ہو گیا، تیسرا اللہ کہے کہ تو سفارش کر، تب وہ انسان جو ہے نا سفارش کرے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ کافر یہ بولتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں. کافر بولتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسا کہ کل بھی گزر چکا ہے. تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا، دیکھیں ان بے شک الذین جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے بالآخرہ قیامت کے دن کا، یعنی کہ کافر قیامت کے دن کا ایمان نہیں لاتا. وہ کافر کیا بولتا تھا؟ لیسمون نام رکھتا تھا الملائکہ فرشتوں کو. لیسمون سما یسمی نام رکھتا تھا الملائکہ فرشتوں کو. کیا نام رکھتا تھا؟ تسمیہ ایسا نام رکھتا تھا الانسا، انسا مطلب عورت، یعنی کہ زنانہ، یعنی کہ عورتوں کا نام رکھتا تھا. بولتا تھا کہ فرشتے جو ہے نا اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. امام قرطبی ذکر کرتے ہیں کہ کافر یہ بولتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ بت بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، یہ تمام بت جو ہے نا وہ بھی اللہ کے بیٹیاں ہیں. اس طرح جو ہے نا مشرکوں کا، کافروں کا یہ عقیدہ تھا. اللہ نے فرمایا کہ یہ وہی شخص بولے گا جو کافر ہے. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 28 میں ما لہم بہ من علم، یہ جو بات یہ بولتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی پروف ہے؟ نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ما لہم، اور ما نہیں، لہم ان کے لیے، یعنی کہ کافروں کے لیے نہیں ہے، بھی اس کے بارے میں من علم کوئی علم. یعنی کہ ہم بولتے ہیں کہ نماز پڑھو، کیوں؟ کیونکہ قرآن میں بتایا اللہ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. ہم بولتے ہیں کہ زکوٰۃ دو، قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ. یعنی کہ اس طرح یہ مشرکین جو بولتے تھے کہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی پروف ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے کوئی دلیل، کوئی علم بھی ان کے پاس نہیں، کوئی پروف بھی نہیں. کیا اللہ نے ایسا بتایا کہ قرآن میں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہی؟ نہیں، ایسی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اب یہ مشرکین کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے، تو مشرکین کہاں سے بولتے تھے؟ اپنے دماغ سے، اپنے گمان سے، جو ان کو سمجھ میں آتا تھا وہ بولتے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرکین جو بولتے تھے فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، ان کا کوئی پروف ہی نہیں ان کے پاس. لیکن کیا پروف ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس پروف ان کا گمان ہے، مطلب جو سمجھ میں آتا وہ بولتے ہیں. ان یتبعون الا الظن، جیسا کہ مفسرین کا جو قاعدہ ہے، اللہ سے پہلے اگر ان آتا ہے تو اس کا معنی نہیں. اللہ سے پہلے اگر ان آتا، دیکھیں ان یتبعون الا، اللہ سے پہلے ان نہ کریں، نہیں اتباع کرتے مگر گمان کے. آسان ترجمہ کے لیے ان اور اللہ ہٹا دیجئے، یتبعون الظن، ظن کا مطلب گمان. ہم کس کی اتباع کرتے ہیں؟ قرآن حدیث کی. مشرکین اپنے گمان کے. جیسا کہ دنیا میں کئی لوگ ہوتی ہیں، ان کو جو سمجھ میں آتا وہی صحیح، وہ قرآن حدیث کو نہیں دیکھتے، جو سمجھ میں آتا وہ صحیح ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ مشرکین یہ جو بولتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا پروف کون سا ہے؟ گمان ہے. ان یتبعون، وہ گمان، وہ اتباع کرتے تھے کس کی؟ الظن، اس گمان کی، جو سمجھ میں آتا اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، وَإِنَّ بے شک، یعنی کہ یہاں یہ بتایا گیا ہے یہ جو گمان ہے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں. یعنی کہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا قرآن حدیث کی بات بتاتا ہوں، اگر آپ اپنی دماغ سے کوئی بات بتاتی ہیں تو کس کا ویلیو ہے؟ قرآن حدیث کی بات کی ویلیو ہے. آپ جو سمجھتی ہیں، آپ جو اپنی دماغ سے بولتی ہیں، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے. اگر میں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی بات بتاتا ہوں، کوئی انسان میرے سامنے اپنی دماغ کی بات بتاتا ہے، تو آپ کس کی بات کو لیں گے؟ قرآن حدیث کی بات کو لیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو گمان جو آپ کا ہے، یہ قرآن کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی کام نہیں آئے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الظَّنَّ، بے شک یہ جو گمان ہے مشرکین کا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لا یغنی، کام نہیں آئے گا، من الحق،
حق کے سامنے شیء کچھ بھی، یعنی قرآن حدیث کے سامنے اس کے کوئی وزن ہی نہیں، اس کا کوئی قیمت ہی نہیں قرآن حدیث کے سامنے یہ بات، کیونکہ ان کی جو دلیل ہے گمان ہے، جبکہ ہمارا جو دلیل ہے قرآن ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، یعنی کہ اللہ کوئی جنا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کو بیٹیاں نہیں ہیں. قرآن حدیث میں یہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی بیٹیاں نہیں ہیں، لیکن مشرکین بتاتے ہیں کہ اللہ کے لیے نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن نہیں پڑھتا ہے آپ اس سے دور ہو جاؤ، آپ سے دور ہو جاؤ، نصیحت کرو، نہیں مانتا ہے تو اس سے دور ہو جاؤ. وہی اللہ نے فرمایا، دیکھیں ترجمہ، فَأَعْرِضْ، فا کا مطلب پس، اعرض دور ہو جانا، منہ پھیرنا بولتے ہیں. ایسا کہ کوئی آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اسے پسند نہیں کرتے ہیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ منہ پھیرتی ہیں. اسے بولتی ہیں کہ فَأَعْرِضْ مطلب دور ہو جاؤ. کس سے؟ عن، اس سے، من جو تولا، جو منہ پھیرتا ہے، جو منہ پھیرتا ہے. کس سے منہ پھیرتا ہے؟ عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے. کون سا ہے؟ قرآن. جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے آپ اس سے دور ہو جاؤ. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کا مطلب سمجھنا ہے. آپ ایک پارہ پڑھے بغیر سمجھے، افضل یہ ہے کہ آپ ایک آیت بھی سمجھ کر پڑھیں، یہ آپ کے لیے افضل ہے. ایک آیت بھی آپ سمجھ کر پڑھیں گے. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ قرآن ختم کرتے جانا ہے، ختم کرتے جانا ہے. اصل یہ ہے کہ قرآن سمجھنا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، جو قرآن نہیں پڑھتے، فَأَعْرِضْ، آپ ان سے دور ہو جاؤ. ہاں اب یہ سوال، کیونکہ آپ دیکھیں گے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ. آپ یوٹیوب وغیرہ میں بھی دیکھ لیجئے، جو تفسیر قرآن کی جو ریکارڈنگ ہے یوٹیوب میں، اس میں میری بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو سعودی عرب کے جو علماء کی جو تفسیر ہیں ان کی جو ویوز دیکھیں گے، جو دیکھنے والے 10 سال میں 1000 جنے دیکھتے ہیں بس. کیونکہ آج ہم لوگ قرآن سے دور ہیں، اسی وجہ سے آج ہم لوگ ذلیل ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اگر ہم قرآن سمجھ کر پڑھیں گے اللہ تعالی ہمیشہ ہم کو بلند رکھے گا. اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے اللہ تعالی ذلیل کر دے گا. کیوں؟ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو نا کتنے لوگ ہیں جو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں. اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے؟ کون؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس کے اندر دنیا کی خواہش ہو، وہ مسلمان خود بخود قرآن سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پاس ٹائم نہیں رہتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے وَلَمْ يُرِدْ، جو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا ہے. کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ وَلَمْ يُرِدْ، واو کا مطلب نہیں، لم نہیں، لم کا مطلب نہیں، یرید چاہنا، وہ نہیں چاہتا ہے، الا مگر الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو. بس جس کے اندر دنیا کی خواہش ہے وہ خود بخود قرآن سے دور ہو جائے گا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ آتا ہے ان کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے کہ اللہ کے کلام کے لیے ٹائم دے، جبکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اسی کی وجہ سے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا قرآن سمجھنے کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ جس کے اندر دنیا کی محبت ہے وہ خود بخود قرآن سے دور ہو جائے گا. اسی وجہ سے امام زرکشی نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ قرآن وہی لوگ سمجھیں گے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. اگر دنیا کی محبت ہے تو خود بخود انسان قرآن سے دور بھاگے گا. کیوں دنیا کی محبت؟ کیونکہ دنیا میں ہر چیز میں پروفٹ پہ ہے، ہر چیز میں پروفٹ ہے، پیسہ ملتا ہے، لیکن قرآن میں نہیں. آپ اس کے لیے ٹائم دیں گے تو نہیں. کیونکہ اگر آپ کو بتاؤں واقعی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 20 منٹ ہوتا ہے، ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 20 منٹ ہوتا ہے کم از کم اچھی طریقے سے اس آیت کے بارے میں سمجھنے کے لیے. کیوں خواہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے؟ وہی اگر دنیا میں لگائیں گے تو پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، شہرت ملے گی. اللہ نے وہی فرمایا کہ قرآن سے وہی انسان دور ہوگا جس کے اندر جو ہے نا دنیا کی محبت ہو. تو وہی اللہ نے، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کلھا ملعونہ، یہ دنیا پورا کا پورا لعنت ہے. یہ دنیا جو ہے نا الدنیا کلھا ملعونہ، یہ دنیا پورا کا پورا لعنت ہے، مگر قرآن چھوڑ کر دنیا پورا کا پورا لعنت ہے، ملعون ہے. تو اسی وجہ سے قرآن پڑھے اور سمجھے، یہی ہماری زندگی ہے. آج ہم لوگ
کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ ہم لوگ قرآن کب پڑھتے جب ہم کو ٹائم ملتا ہے. نعوذ باللہ. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن کب پڑھتے جب ہم کو ٹائم ملتا ہے. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ قرآن کے لیے تم ٹائم نکالو. تمہارے ہم فری رہے تو قرآن پڑھتے, چلو نماز کا 10 منٹ وقت تھا قرآن پڑھ لیے, چلو پکا کر پورا ٹائم تھوڑا وقت ملا قرآن پڑھ لیے. نہیں, اپنی خواہش سے بیٹھ کر قرآن پڑھو, اپنا جو وقت نکالو قرآن کے واسطے. اسی وجہ سے اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں, ابو جہل کافر, ان کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے, انہوں نے کہا کہ قرآن پکڑ کر کلام ربی کلام ربی, اس طرح قرآن کو سینے میں لگاتے تھے, بولتے تھے کہ میرا رب کا کلام ہے, میرا رب کا کلام ہے. آج ہم لوگ جو ہے نا نعوذ باللہ قرآن کے لیے ٹائم نہیں رہتا ہم لوگوں کے پاس, بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جس کے اندر دنیا کی محبت ہے وہ کبھی جو ہے نا وہ قرآن اس کے دل میں نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ذالک مبلغہم من العلم, جو قرآن نہیں سمجھتے ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہے, دنیا ہے بس. وہی اللہ نے فرمایا کہ ذالک, جو لوگ قرآن نہیں سمجھتے ہیں, مبلغہم, ان کا جو ہے نا انتہا جو ہے نا کیا ہے, من العلم, علم ان کا جو آخر مبلغہم مطلب ان کا ٹارگٹ کیا ہے, دنیا ہے بس. ان کا ٹارگٹ دنیا ہے, اسی وجہ سے قرآن نہیں سمجھتے, کیونکہ اس میں کوئی پرافٹ نہیں ہے, اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. ذالک مبلغہم, یہ تھوڑا ترجمہ مشکل ہے, لیکن مبلغہم مطلب ان کا علم کہاں تک ہے, من العلم, دنیا تک بس. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے بس, دنیا میں ہر چیز مل جائے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کا علم ہے, ان کے دماغ, ان کا علم یہی بولتا ہے کہ دنیا ہے بس ہمارے لیے. ذالک مبلغہم من العلم. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان ربک هو اعلم, بے شک ربک تمہارا رب, هو اعلم, وہ زیادہ جانتا ہے, بمن ضل, کون گمراہ ہے, عن سبیلی, اس کے راستے سے. اللہ کے راستے سے کون گمراہ ہے اللہ کو معلوم ہے. وهو اعلم, اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے, بمن اہتدی, بمن کون ہے, اہتدی زیادہ ہدایت پر, کون زیادہ ہدایت پر ہے, کون زیادہ گمراہی پر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا معلوم ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسان ہے, وَلِلَّهِ, اللہ ہی کے لیے ہے, مَا فِي السَّمَاوَاتِ, جو کچھ آسمان میں ہے, وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ زمین میں ہے. آسمان میں جو کچھ ہے تمام اللہ ہی کا ہے. آسمان میں کیا ہے, بادل ہے, پرندے پھرتے ہیں, مخلوقات ہے, کئی چیزیں ہیں, یہ تمام اللہ کا ہے. وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ, جو کچھ زمین میں ہے, وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی جو ہے نا اللہ ہی کا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى, یعنی کہ اس کا آسان جو ترجمہ ہے, اگر آپ نیکی کے کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا, اگر برا عمل کریں گے اس کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. دیکھیے لیجزی, یجزی بدلہ دینا, اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا, الذین جو اساءوا برا عمل برا کرتا ہے, بما عملوا, جو کوئی برا عمل کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ دے گا. ویجزی, اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا, الذین جو احسنوا, جو اچھائی کرتا ہے, جو نیک عمل کرتا ہے, بالحسنى, اچھی طریقے سے. نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دے گا, برا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دے گا. اسی وجہ سے قرآن کی سب سے خطرناک آیت, سب سے ڈراؤنی آیت, جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر آپ رتی برابر بھی نیک کام کریں گے اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اگر آپ رتی برابر بھی برائی کام کریں گے اللہ جو ہے نا اس کا بھی جو ہے نا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. یعنی کہ یہاں جو آیت جو ہے نا آسان ہے, اللہ نے یہ فرمایا کہ آسمان زمین پورا کا پورا اللہ کا ہے, برا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دے گا, نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھی طریقے سے اللہ اس کا بدلہ دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں. نیک لوگ کون ہیں, یہ آیت پڑھنے سے پہلے سمجھ جاؤ کہ کیا ہم ویسا ہیں یا نہیں. نیک لوگ کون ہیں, اللہ نے فرمایا کہ الذین, جو یجتنبون, بچتے ہیں, کس سے بچتے ہیں, نیک لوگ کس سے بچتے ہیں, کبائر, بڑے اثم, گناہ, بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. نیک لوگ کون ہیں, بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. کبائر کا مطلب اثم, کبائر بڑا, اثم گناہ, بڑے گناہ. بڑے گناہ کیا ہے, شرک ہے, بدعت ہے. نیک لوگ بدعت سے, کبائر اس میں کئی تفسیر ہے, ایک ہے شرک, ایک ہے بدعت, ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی.
یعنی کہ بڑے بڑے گناہوں سے جو ہے نا ایک انسان نیک انسان جو ہے نا بچتا ہے. اور والفواحش، اور فواحش کا مطلب زنا، اور زنا سے بھی بچتا ہے. یعنی کہ نیک انسان کون ہے؟ جو شرک سے، بڑے بڑے گناہوں سے، جادو سے، تمام سے بچتا ہے. اور والفواحش، اور زنا سے بھی جو ہے نا بچتا ہے. الا اللمم، مگر لمم اس سے ہوتا ہے، مگر لمم جو ہے نا اس سے ہوتا ہے. نیک لوگ کو نہیں جو شرک سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، جادو سے، اور والفواحش اور زنا سے بچتا ہے. مگر لمم، نیک لوگوں سے لمم ہوتا ہے. لمم کا مطلب کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے، فوری ان کو احساس ہے کہ توبہ کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے پارہ نمبر 4 میں نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. نیک لوگوں سے جب گناہ ہوتا ہے تو فوری وہ توبہ کر لیتے ہیں، فوری وہ توبہ کر لیتے ہیں. لمم کا مطلب اس کی کئی تفسیر. ایک تفسیر کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے تو فوری توبہ کر لیتے ہیں، دوبارہ وہ گناہ کی طرف نہیں جاتے ہیں. لمم کا ایک جو معنی، کبھی کبھی غلطی ہو گیا، گناہ ہو گیا، توبہ کر لے، پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں گئے. یہ ایک تفسیر ہے. لمم چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے گناہ ہو گیا تو جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے نیک لوگوں سے. لمم کا مطلب چھوٹے چھوٹے جو گناہ جو تھے، ایک ہوتا ہے کہ بڑا گناہ، ایک چھوٹا چھوٹا گناہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیک لوگوں سے ہوگا. لمم کا مطلب چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہے وہ لمم. اس کے ایک اور جو تفسیر ہے محمد بن الحنفیہ، وہ ذکر کرتے ہیں کہ لمم کا معنی ہے کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں، برے خیالات اور اچھے خیالات، یہ بھی ہوتا ہے نیک لوگوں کے پاس، یہ بھی ہوتا ہے، اچھے اور برے خیالات دل میں آتے ہیں. تو یہ بھی ایسے وقت کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے. یعنی کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ نیک لوگ جو ہے نا بڑے گناہ سے اور فواحش سے بچتے ہیں، مگر لمم ان سے ہوتا ہے. لمم کی ایک تفسیر، گناہ ہونے کے بعد فوری توبہ کرتی، پھر وہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتے. دوسری جو تفسیر ہے لمم کا معنی یہ ہے کہ ان سے جو ہے نا یہ ہوگا، سمجھو کہ غلطی ہو گیا، غلطی ہونے کے بعد فوری اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، فوری جو ہے نا اللہ سے توبہ کرتی ہیں، دوبارہ وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے ہیں. دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ کہ دل میں جو خیالات جو آتے ہیں، برے برے جو خیالات، تو یہ کوئی انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. ایسے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. یہ لمم جو ہے نا یعنی کہ نیک انسان کے پاس بھی ہوتا ہے. لمم کے ایک اور جو تفسیر چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے جو گناہ جو ہوتے ہیں وہی اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگ جو نا بڑے گناہوں سے، فوائد سے بچتے ہیں، مگر لمم ان سے ہوتا ہے. لمم چھوٹے گناہ ہے، دوبارہ گناہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جانا، دوبارہ گناہ ہونے کے بعد فوری توبہ کر لینا. تیسرا جو برے جو خیالات جو دل میں آتے ہیں وہ تمام چیزیں، یعنی کہ لمم جو نا ہوتا ہے. ایسے وقت جو انسان جو نا اس سے بھی بچنے کی کوشش کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر آپ بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے، فواحش سے بچ جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان ربک، بے شک تمہارا رب واسع المغفرہ، واسع مطلب بہت زیادہ مغفرت، معاف کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا. اگر بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو توبہ کرو اللہ سے. اگر انسان سے جو نا بڑے گناہ بھی ہو جائے، نعوذ باللہ، انسان جو نا توبہ کرے، کیونکہ تمہارا رب معاف کرنے والا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا، بنی اسرائیل کا جو مشہور واقعہ ہے، ایک انسان نے 90 انسان کو قتل کیا. ایک شخص 90 انسان کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد ایک عالم کے پاس آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے کہ میں نے 90 انسان کو قتل کیا ہے، 99 انسانوں کو میں نے قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ وہ عالم بولتے ہیں کہ نہیں، اب تمہارے لیے توبہ نہیں ہے. وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے. وہ شخص اس کو بھی قتل کر دیتا ہے. آپ کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. اب ایک اور عالم کے پاس جاتا ہے، جا کر بولتا ہے کہ میں نے 100 انسان کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں توبہ، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اب بھی تم توبہ کر سکتے ہو. یعنی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. موت سے پہلے میں بتاتا ہوں، توبہ کا مطلب یہ کہ گناہ ہو گیا، اللہ کے دربار میں آ کر استغفر اللہ. توبہ کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے مثال کے طور پر ایک انسان گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، اب وہ کیسا توبہ کرے گا؟ سب سے پہلے شراب کو چھوڑے گا، سب سے پہلے شراب کو چھوڑے گا، پھر اس گناہ پر شرمندہ ہوگا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ الندم توبہ، شرمندہ ہونا ہی توبہ ہے. دوسرا جو ہے نا اس گناہ کو چھوڑنا چاہیے. اس پہلا گناہ کو چھوڑیں گے، دوسرا شرمندہ ہوں گے اس گناہ کے، میں کیوں شراب پیتا تھا، میں کیوں سگریٹ پیتا تھا،
میں کیوں جھوٹ بولا، یعنی یہ احساس ہو دل میں، یہ دوسری جو چیز ہے۔ تیسرا، سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی میں شراب نہیں پیوں گا۔ یہ تین چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے گناہ کو چھوڑیں گے، پھر گناہ پر شرمندہ ہوں گے، تیسرا اللہ کے دربار میں توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی میں وہ گناہ نہیں کروں گا، تب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ ہاں انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر بھی اگر گناہ ہوتا ہے تو پھر بھی توبہ کیجئے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ انہ کان غفارا، غفارا کا مطلب بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا، بہت زیادہ۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کے دربار میں آ کر بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیا، پھر چند دن کے بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر اللہ کے پاس آتا بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو ہی میرے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ وہ بندہ بولتا ہے کہ میں ہی اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، تو چلو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، پھر بھی گناہ کرتا ہے، پھر بھی آ کے توبہ کرتا ہے، یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کتنی بھی گناہ ہو جائے انسان جو نا موت سے پہلے اس گناہ کی توبہ کر لے۔ ان اللہ یقبل التوبہ ما لم یغرغر، غرغرہ کا جو وقت ہوتا ہے، جب روح قبض ہوتی ہے تو غرغر کا وقت آواز آتا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے ایک مسلمان اپنی گناہوں سے توبہ کر لے، اس سے پہلے، تو یہ توبہ ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ نیک انسان جو ہے نا وہ کیا ہے، اپنے چاہے کتنی بھی گناہ ہو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ هو اعلم بکم، وہ اللہ تعالیٰ زیادہ، یہاں اللہ نے یہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان یہ مت بولے کہ میں بہت نیک ہوں، زید بولتا ہے کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ تو نیک ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بولنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ میں نے جو نا اتنی رکعت نماز پڑھا ہے، میں نے اتنا روپے صدقہ کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کی جو ہے نا پاکی بیان نہ کرو، میں اتنا نیک ہوں اتنا نیک ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تو کتنا نیک ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا، دیکھیے ہوا اعلم بکم، وہ کا مطلب اللہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بکم تمہارے بارے میں، اذ جب انشأکم جب اس نے تم کو پیدا کیا، من الارض زمین سے، مٹی سے، یعنی کون ہی آدم علیہ السلام، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو مختلف مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ جب، واو کا مطلب اور، یہاں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے پیدائش کا، پھر اس کے بعد ہم لوگوں کا، واو اور، اذ جب، انتم جب تم، اجن مطلب ماں کے پیٹ میں، جنین بولتی ہیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں، اسے بولتی ہیں جو دکھتا نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ اسے بولتی ہیں کہ اجنہ، جو دکھتا نہیں، اس وجہ سے جن کو جن کیوں بولتی ہیں، وہ نہیں دکھتا ہے، جن نہیں دکھتا ہے، اسی وجہ سے جن بولتی ہیں۔ اسی طرح اجنہ بولتی ہیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب تم اجنہ ماں کے پیٹ میں، اجنہ مطلب ماں کے پیٹ میں، فی بطون کا مطلب پیٹ، امہاتکم جب تم تمہارے ماں کے پیٹ میں تھے، تبھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نیک ہیں کہ برے ہیں۔ جیسا کہ 4 مہینہ 10 دن کے بعد فرشتے آ کے روح پھونکتے ہیں، اسی وقت لکھتے ہیں کہ سعید ام شقی، یہ انسان برا ہے نیک ہے، اللہ کو معلوم ہے، ہماری پیدائش سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے کہ ہم برے ہیں کہ نیک۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ جب تم ماں کے پیٹ میں ہیں تبھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم برے ہیں کہ نیک ہیں۔ کیا بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فلا تزکو، فا کا مطلب پس، لا تزکو تزکو مطلب پاکی بیان کرنا، انفسہم اپنے آپ کا، فلا تزکو انفسکم تم اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو، یعنی کہ یہ مت بولو کہ بہت زیادہ نیک ہوں، میں بہت اللہ والا ہوں، میں بہت متقی ہوں، مت بولو اس طرح، فلا تزکو انفسکم تم اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہوں، فلا تزکو انفسکم، اللہ نے کہا کہ فلا تزکو انفسکم تم اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ صدقہ کیا، لوگوں کو بولتے ہوئے پھرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ فلا تزکو انفسکم تم نے اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو، یعنی کہ نیکی کرنے کے بعد یہ بولتے ہوئے پھرنا کہ میں نے اتنا نیکی کیا ہے، اتنا نیکی کیا ہے، میں نے اتنا نیک عمل کیا ہے، فلا تزکو انفسکم تم کتنے بھی نیک ہو تم اپنے آپ کو یہ مت بولو کہ میں اتنا نیک ہوں۔ بلکہ آپ دیکھیں گے عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر نیک کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ اتنے نیک تھے، ایک راستے سے جاتے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، اتنے نیک تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے،
اتنے نیک تھے عمر رضی اللہ عنہ. پھر بھی عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمر تھا, آخری لمحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, چند لمحوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی تھی. ایسے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے کان میں کچھ باتیں بولتے ہیں. پھر چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو جاتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کیا بتائے تھے؟ منافقوں کے نام بتائے تھے, منافقوں کے نام بتائے تھے. تو ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے نیک تھے, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اگر ہوتے تو عمر ہوتے. اتنے نیک آپ عمر رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی. یہ عمر رضی اللہ عنہ آتے ہی کس کے پاس؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا میرا نام بھی منافقوں میں ہے, کیا میرا نام بھی ہے منافقوں میں؟ یعنی کہ ہم تھوڑا عمل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ نیک عمل کر لیں, بہت زیادہ نیک عمل کر لیں. عمر رضی اللہ عنہ بار بار آپ کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا نام بھی منافقوں کی لسٹوں میں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا منافق کون کون ہیں پورا بتا دیے تھے نام کے ساتھ. کن کو؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو. اسی وجہ سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ صاحب السر, ہمارے نبی کے رازدار ہیں وہ. یعنی کہ کوئی انسان کتنا بھی نیک عمل کرے کبھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کے پاس گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے, میں نے اتنا روپے صدقہ کیا ہے, میں نے اتنی بڑی مسجد بنا ہے. گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. فلا تزکوا انفسکم, فلا تزکوا انفسکم, یعنی کہ فلا تزکوا انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا بھی نیک عمل کرے اس کے اندر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ سمجھے کہ کچھ نہ کچھ کمی ہوگا اس میں, کچھ نہ کچھ کمی ہو. بلکہ نیک انسان کون ہے؟ عبادت کرنے کے بعد ڈرتا ہے کہ کہیں وہ قبول ہو یا نہ. الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ, نیکی کے کام کرنے کے بعد اس کا دل میں ڈر ہوتا ہے کہ یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں. بعض لوگ نیکی کے کام کر کے بولتے ہیں کہ میں نے اتنا نیک عمل کیا ہے, میں نے اتنے روپے صدقہ کیا, میں نے اتنا روپے صدقہ کیا, میں نے اتنا نماز پڑھا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ نیک انسان تو ایسا ہے, عبادت کرنے کے بعد ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ وقلوبهم وجلہ, اللہ نے میرا عمل قبول کیا کہ نہیں کیا. سلف میں سے بعض نے کہا, غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے 2 سجدہ کو بھی اگر اللہ نے قبول کیا تو میں موت کی تمنا کرتا. معلوم نہیں کہ ہمارے کون سا عمل قبول ہوگا. تو اسی وجہ سے انسان عمل کے بعد کبھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. فلا تزکوا انفسکم. ایک اور, میں اتنا عمل کیا ہوں, میں اتنا قرآن پڑھا ہوں, میں اتنا نماز پڑھا ہوں, میں اتنی مرتبہ حج کیا ہوں, نہیں, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. عمل کے بعد انسان بول کر نہ بتائے. بعض لوگ اپنی تعریف کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا اتنا نیک ہوں کہ میں اتنا نیک عمل کیا, میں نے اتنا روپے صدقہ کیا ہوں. اپنی بھی تعریف جو ہے نا انسان نہ کرے. فلا تزکوا انفسکم, کیوں نہ کرے؟ هو اعلم بمن اتقى, وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے. اللہ کو معلوم ہے, بتانے کی ضرورت نہیں. وہی اللہ نے فرمایا جب تم ماں کے پیٹ میں تبھی اللہ کو معلوم ہے کہ تم کتنے نیک ہیں. اللہ کو معلوم ہے. کوئی یہ مت بولو کہ میں اتنا نیک ہوں, میں اتنا نماز پڑھا ہوں, اتنا روزہ رکھا ہوں. اللہ کو معلوم ہے کہ هو اعلم, وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ بمن اتقى, کون زیادہ نیک ہے. یعنی کہ آج کی تفسیر کا جو خلاصہ جو ہے نا وہ صرف اتنا ہے کہ آیت نمبر 26 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو فرشتے آسمان میں ہیں وہ بھی سفارش نہیں کریں گے. کب سفارش کریں گے؟ جب اللہ ان کو اجازت دے. سفارش کرنے کے لیے 3 شرط ہیں. سب سے پہلے توحید پرست ہو, دوسرا اللہ اس سے خوش ہو جائے, تیسرا اللہ اس کو پرمیشن دے, اجازت دے. اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ آیت نمبر 27 میں کہ مشرکوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, نعوذ باللہ, یہ غلط ہے. یہ جو مشرک جو بولتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کا گمان ہے, ان کا گمان ہے. یہ ان کے گمان کی جو نا وہ پیروی کی, جو ان کو سمجھ میں آتا وہی بولتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن نہیں پڑھتا ہے آپ اس سے دور ہو جاؤ. کون قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ لم یرید الا الحیات الدنیا, جس کے اندر دنیا کی محبت ہے, جس کے اندر دنیا کی محبت ہے وہ قرآن سے جو ہے نا دور ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ذالک مبلغہم من العلم, لوگوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ دنیا ہے بس. ذالک مبلغہم من العلم کا آسان جو ترجمہ, لوگوں کا ٹارگٹ دنیا ہے. اسی وجہ سے آپ سسم جو دعا کرتے تھے, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اللہ تعالیٰ ہمارا ٹارگٹ دنیا نہ ہو, ہمارا ٹارگٹ جو ہے نا دنیا نہ ہو. کیا ہمارا ٹارگٹ؟ آخرت ہو, قبر ہو, حشر کے میدان کا, یہ اصل ٹارگٹ ہو ہمارا.
دنیا جو ہے نا ہمارا پورا ٹارگٹ نہ ہو. اس کی وجہ سے مشہور جو دعا ہے لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اس کے بعد اللہ نے یہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 31 میں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین، اور اللہ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کون جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا، جو برا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ کون ہیں؟ کبائر، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. بڑے گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، جادو ہے، یہ تمام چیزیں، اور زنا سے بھی بچتے ہیں. لیکن جو نیک لوگ ہیں ان سے لمم ہوتا ہے. لمم کا مطلب کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے فوری توبہ کر لیتے ہیں. لمم کی ایک اور جو تفسیر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دل میں برے برے خیالات آتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ لیجئے. لمم کا ایک اور جو معنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ نیک لوگوں سے ہوتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ کتنے بڑے گناہ بھی اگر ہو جائے تو تمہارا رب جو ہے نا معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ کوئی انسان اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرے، میں اتنا روپے صدقہ کیا ہوں، میں اتنا روپے جو ہے نا میں اتنی نمازیں پڑھا ہوں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم کتنے نیک ہو. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی اللہ کو معلوم ہے کہ تم کتنے نیک ہیں. بس یہاں تک ہم